السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا نام محمد ظہیر ہے۔ حیدرآباد کا مشہور شہر ہے فرسپیٹ، اس میں آدتیہ نگر کے جناب امجد مولانا اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے جو بھی ساتھی ہے، سوشل ورکر ہے جسے کہتے ہیں، وہ سارے ساتھی مل کر ایک نوجوان جو حج کے سفر پہ سائیکل پہ جو ہے حج کے سفر پہ جانے والے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آج یہاں پر بلا کر ان کی گلپوشی کی گئی ہے۔ آئیے کچھ سوالات جو لوگوں کے ہیں ان سے پوچھ کر معلوم کریں گے اور ان سے بہتر طریقے سے جانیں گے کہ کس طرح سے وہ سفر کریں گے اور کن کن مشکلات کا سفر وہ کیسا حل کریں گے۔ ان سبھی چیزوں کو ان سے بات کر رابطہ کر معلوم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو آپ کا نام بتائیے۔ حافظ حکیم طالب۔ حکیم طالب، ماشاء اللہ۔ آپ کو مطلب کس طرح سے یہ جنون آیا کہ ایک حج کا سفر جو مقدس مقام ہوتا ہے اس کو سائیکل پہ سفر کرنے کا آپ کو کس طرح سے یہ تھاٹ آیا؟ آج کل کے نوجوان ولاگس وغیرہ بہت بناتے ہیں، جو پورے ورلڈ میں ٹریول کرتے ہیں، گھومتے ہیں، جو پوری دنیا کے اندر گھومنے کا شوق رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا، ریلس وغیرہ دیکھتے دیکھتے ایک نوجوان آئے تھے نومد شبھم بول کر، بھاگلپور کے، اور ایک سائیکل بابا بول کے، وہ کم سے کم 130 ملک گھومے ہیں سائیکل سے، 130 ملک گھومے سائیکل سے۔ اور ایک رنجیت، انہوں بھی کم سے کم 40 ملک گھومے ہیں سائیکل سے۔ انہی کو دیکھ کر میرے اندر ایک جذبہ آیا کہ آج کل کے نوجوان پورے ورلڈ گھوم سکتے ہیں تو میں مدینہ شریف کیوں نہیں جا سکتا ہوں، ایک جذبہ آیا میرے اندر۔ تو اس لیے میں 2 سال پہلے میرے ذہن میں آیا، تو مدینہ شریف کی جو بھی ہے اس کا پروسیسنگ وغیرہ، سائیکل کا پیٹرکس وغیرہ، الحمدللہ میں نے اس کا کمپلیٹ کر یہ ارادہ بنا کر انشاءاللہ یہ سفر کی روانی تیاری کر رہی ہے۔ اور جیسا کہ مطلب یہ سفر آپ طے کریں گے تو بہت سارے مشکلات کا بھی سامنا ہونے گا، جیسا کہ حال ہی میں دوسرے بھی لوگ ہیں جو کئی سارا سفر کر چکے ہیں آلریڈی، ان کو بھی کئی سارے لوگوں کے سوالات، تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ مطلب لوگوں کے آپ باتوں کو کیسا فیس کریں گے اور راستہ کیسا اختیار کریں گے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف میں دعاؤں کا محتاج ہوں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، 2 سال سے تیاری کرنے کا مقصد یہی ہے، پیسے وغیرہ جو بھی الحمدللہ میں نے خود اس چیز کا سیفٹی کر لیا ہے، جیسے ہوٹل کا اخراجات، جیسے ویزا کا اخراجات، جو بھی کچھ ہے الحمدللہ میں نے اس چیز کا تیاری کر لی ہے۔ لوگوں کا صرف اور صرف میں دعاؤں کا محتاج ہوں، آپ سب دعا کریں کہ میرا سفر آسان ہو اور مکہ شریف میں بآسانی سے پہنچ جاؤں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ مطلب ڈاؤٹس رہتا ہے کہ کس طرح کا سفر، کیسا سفر کرنا ہے، مطلب آپ تھوڑا اس کے بارے میں ایک راستہ پر راستہ جیسا کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان کے بعد آپ جو ہے چائنا وغیرہ، اس طرح کس طرح ایک ملک سے دوسرے ملک کا وہ آپ جس طریقے سے میں حیدرآباد کے اندر ہوں، سارے لوگ اب تک جا چکے ہیں پاکستان سے۔ پاکستان میں انٹر کے بعد 6-7 دن کے بعد کیا ہے، فلائٹ میں بیٹھا کے سعودی یا تو عمان ان کو بھیجا دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے میرے اندر الحمدللہ میرے اندر بہت سارا کیا ہے ٹیلنٹ ہے ڈیجیٹل کے حساب سے، الحمدللہ جو بھی اللہ کا شکر ہے۔ تو اسی حساب سے میں لیپ ٹاپ پہ بیٹھا، سسٹم پہ بیٹھا، میں سوچا کس طریقے سے راستہ نکالا جائے۔ میں نے سوچا کہ پاکستان جانے سے اچھا، پریشان ہونے سے بہتر ہے کہ انڈیا کے اندر دہلی تک سائیکل سے سفر کرنا، وہاں سے المیٹی قزاقستان دوسرے ملک کے اندر انٹری لینے کے لیے فلائٹ لینا ہے۔ دہلی سے ایک فلائٹ لے کر المیٹی قزاقستان کے اندر مجھے انٹر لینا ہے۔ فلائٹ پکڑنے کا مقصد یہی ہے کہ بیچ میں پہاڑی علاقہ ہے اور سمندر وغیرہ ہے، اس وجہ سے وہاں سے کوئی لوکیشن اور راستہ نہیں ہے جانے کا۔ ایک ہی فلائٹ سے دوسرے کنٹری میں جانا ہے، پھر المیٹی قزاقستان سے 7 کنٹری ہے سعودی تک، تو الحمدللہ یہ پورا سائیکل پہ سفر ہوگا۔ پہلا انڈیا، اس کے بعد المیٹی قزاقستان، ازبیکستان، تاجکستان، افغانستان کے بعد ایران اور دبئی کے فاصلے میں ایک سمندر ہے جسے بحرین کہا جاتا ہے، تو وہاں پر ایک کشتی لے کر میرے کو دبئی کے اندر انٹر ہونا، پھر دبئی سے سعودی عربیہ جانے آپ نے مطلب 6 ملکوں کا نام لیا، تو چھوٹا سفر نہیں ہے اتنا۔ تو کس طریقے کے آپ تیاریاں کر چکے ہیں جانے کے لیے، جیسا کہ فٹنس کے تعلق سے، یا نہیں تو آپ سائیکل کا سفر کا ہے، اس کا نالج مطلب آپ کس طرح سے آپ سفر؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، 2 سال سے میری جو تیاری چل رہی ہے یہ فٹنس کے اوپر ہی چل رہی تھی۔ جس طریقے سے سائیکل کو چلانا، روزانہ 50 کلومیٹر یا 30 کلومیٹر روزانہ، یہ میرا ٹارگیٹ اور معمولی تھا۔ اور دوسری بات یہ جو سائیکل ہے، اگر آپ سائیکل پہ کوئی بھی جانے کا ارادہ بن رہا ہے، کسی کے اندر اگر جذبہ آ رہا ہے، تو اچانک آپ جوش میں آ کر نہ جائیں، تو
साइकिल का काम वगैरह सीखे, अपने बॉडी को अच्छा बनाए, फिटनेस करे, उसके बाद इंशाल्लाह कोई इरादा करे। अल्हम्दुलिल्लाह A to Z में काम कर लेता हूँ साइकिल का। तो आखिरी में एक सवाल है, मतलब अभी जो नौजवान, जो आप पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ का सफ़र वहाँ का सफ़र करके ब्लॉग्स लगा के ऐसा सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, तो आप उन नौजवानों के लिए क्या मैसेज है? यानी तो जो आपको देखकर भी कई सारे लोग एक जज्बा बनाएंगे आगे सफ़र करने का, तो उन लोगों के लिए कुछ एक छोटा सा मैसेज दे दो, अच्छा रहता। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए दुनिया घूमने से बेहतर है, देखिए आप इरादा बना रहे हैं कि दुनिया घूमना है हमें, तो दुनिया घूमने से बेहतर आप हज के लिए जाएं। अल्लाह ने आपको दौलत दिया है, अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, तो आप दुनिया की शौक पूरा कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करें दुनिया घूमने से बेहतर हम जब मदीना जा सकते तो जाइए, इंशाल्लाह कोई परेशानी की बात नहीं, घूमनी चाहिए। जैसा कि आपने सुना है जनाब हाफिज़ तालिब साहब को, इनका हम ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह जो भी सोशल मीडिया के इनके हैं, वहीं पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे, वो भी हम नीचे मेंशन कर देंगे। और लास्ट में एक चीज़ आपको कहना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, जिस तरह आज के नौजवान कई सारे गलत रास्ते अख्तियार कर रहे हैं, उस ज़माने में ऐसे नौजवान जो एक अच्छा सफ़र तय करने के लिए अपनी हिम्मत जुटाए हैं, आप भी उनका भरपूर साथ दें। इंशाअल्लाह आगे भी आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।